سورۃ طلاق چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ کو اس کی شان نزول بتایا۔ اب پچھلے جمعہ کو میں نے بتا دیا کہ طلاق کا لفظی معنی ہے بندش کو کھول دینا، چھوڑ دینا، آزاد کر دینا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ میرے محترم دوست و بزرگ، سورۃ طلاق چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ کو اس کی شان نزول بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی حضرت حفصہ بنت حضرت عمر کو ایک طلاق دے دی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رجوع کا حکم دیا، کیونکہ حفصہ صوامہ بھی تھی، قوامہ بھی تھی، یعنی بکثرت روزہ رکھنے والی اور بہت عبادت کرنے والی خاتون تھی۔ تو آپ کے لیے بشارت تھی کہ حضرت حفصہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا۔ شان نزول کی زمن میں زیادہ مشہور واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی تھی۔ حضرت عمر نے یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ نے غلط کام کیا، اس کو کہو کہ رجوع کرے، کیونکہ انہوں نے صرف ایک طلاق دی تھی، لہذا رجوع کر لیا۔ تو میرے دوستوں، سورہ میں اللہ نے اس مسئلہ کی بھی وضاحت فرما دی کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، طہارت کی حالت میں دینا چاہیے، بلکہ اگر اس کی بغیر بالکل چارہ نہ ہو تو پھر ایسے طور میں طلاق دی جائے جس میں میاں بیوی کا ملاپ نہ ہوا ہو۔ اب پچھلے جمعہ کو میں نے بتا دیا کہ طلاق کا لفظی معنی ہے بندش کو کھول دینا، چھوڑ دینا، آزاد کر دینا۔ اللہ نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں۔ یہ اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے، آدمی کے ہاتھ میں۔ یہ بیادبی عقدۃ النکاح سورۃ البقرہ کے اندر 337 نمبر آیا، یعنی نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کو بصورت طلاق کھولنے کا مجاز ہے۔ مطلب یہ کہ نکاح کا اعتبار مرد سے ہے اور طلاق کی صورت کی عدت کا اعتبار عورت سے۔ عورت کی عدت سے اعتبار ہوگی، مرد کو طلاق کی اعتبار ہوتی ہے، کیونکہ عدت اس سے پوری کرنا ہوتی ہے عورت کو۔ طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے، سب سے زیادہ ناپسند عمل اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ اب میں نے پچھلے جمعہ کو یہ بھی بتا دی میرے دوستوں، بعد وقت میں
کہ عورت مرد کے درمیان میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسے تنازع کھڑے ہو جائے نا تو اس تنازع کو نبھانا مشکل ہو گئے، تو قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ خود میاں بیوی ایسے تنازع کو سلجھانے کی کوشش کرے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو عورت اور مرد کے عزیز و اقارب رشتہ دار جمع ہو جائے، بیٹھ جائیں، بیٹھ کر ان کی سرپرستی میں اس معاملہ کو نمٹانے کی کوشش کی جائے، دونوں آپس میں سلجھانے کی کوشش کریں. ایسے نہ ہو تو اپنا عزیز و اقارب بیٹھ کر اس کو نمٹانے کی کوشش کی جائے سب ان کی سرپرستی میں، تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. کیونکہ شریعت کی روح سے نکاح کی عدامت مقصود ہے، اور اگر کوشش کی باوجود نبھانے کی کوئی صورت نہ بن سکے تو پھر شریعت نے میاں بیوی کو جدائی کی اجازت دی ہے، اور اسی کا نام طلاق ہے کہ آپ علیحدہ ہو جاؤ، اس کی نام طلاق رکھا گیا ہے. اب طلاق کی مسائل میں دیگر مذاہب میں افراط و تفریط کا شکار ہے. یہودیوں میں طلاق کو ایک معمولی چیز سمجھا جاتا ہے. یہودیوں میں جب چاہے مرد نے طلاق دے دی، بغیر عزت کی دوسرے سے نکاح کر لیتے بلا قصور، جب چاہا بلا قصور طلاق دے دی. پھر عورت کی بھی کوئی پابندی نہیں، وہ طلاق کی فوراً بعد نکاح ثانی کر لیتی ہے. اس کی برخلاف نصرہ میں ہے انجیل طلاق کی گنجائش بہت ہی کم ہے. انجیل میں طلاق کی گنجائش بہت ہی کم ہے. عورت کی زانیہ ثابت ہونے کے علاوہ طلاق کے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. عیسائیوں کے اندر، کرسچن اگر اس واحد عذر کی بغیر کوئی شخص طلاق دے دے تو وہ طلاق شمار نہیں ہوتی. یہ عیسائیوں کی طرف طلاق شمار نہیں ہوتی ہے. اور اگر ایسی عورت نکاح ثانی کر لے تو وہ زنا شمار ہوتا ہے. زنا کے علاوہ ان کے اندر کوئی طلاق دینے کا کوئی صورت ہی نہیں ہے. اور اس عذر کے علاوہ اگر کسی نے طلاق دے دی عیسائیوں میں تو وہ طلاق شمار نہیں ہوتی. اگر وہ نکاح کر لے دوسرے سے تو وہ زنا میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح ہندوؤں میں نکاح تاجست ہوتا ہے اور طلاق کی کوئی گنجائش نہیں، ہمیشہ کے لیے نکاح ہوتا ہے. طلاق کی ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے، حالت کتنی بھی خراب ہو جائے. دیگر مذہب میں اس مسئلہ میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہندوؤں میں تو بالکل طلاق کی اجازت ہی نہیں ہوتی. کچھ بھی ہو جائے، حالت کتنے خراب کیوں نہ ہو، ہندوؤں میں طلاق نہیں دی جاتی ہے. اسلام میں صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اعتدال کی تعلیم دی ہے کہ بھائی اسلام میں نکاح تاجست اگر ہوتا ہے کہ بھائی نکاح دائم و قائم پوری زندگی کے لیے اگرچہ ہوتا ہو، تاہم اس میں جب نبھا نہ سکے، ایک دوسرے کو سمجھ نہ پائے اور آپس میں تنازع بڑھ جائے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں، عورت آدمی کو، آدمی عورت کی محبت نام کی چیز بھی نہیں ہے، دونوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہمیشہ رہتا ہے. تو یہ پہلے بتا دیا کہ وہ آپس میں دونوں کوشش تو کریں کہ ایک دوسرے کو میاں بیوی کی حیثیت سے محبت کی نگاہ سے دیکھیں. اور یہ بھی تو سبب ہے کہ میاں بیوی محبت ایک دوسرے سے اپنے نگاہ بھی اپنے بیوی کی طرف کرے نا، یہ چومے، یہ بھی نفل نماز کی سبب ہوتی ہے. بہت بڑی چیز ہے. اب دوستوں بات یہ ہے کہ اگر بالکل نبھا نہ سکے، آپس میں دونوں بن نہ سکے، تو اس صورت میں اپنا بڑے سرپرستوں کو، دونوں کی عزیز و اقارب کو آگے بڑھا کر جو ہے مسئلہ کو حل کروائیں. اور یہ بھی نہ ہو تو پھر طلاق کی نوبت آ جائے تو طلاق دے دی جائے.
تو آزادی کی گنجائش بھی رکھی ہے۔ آگے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ابغض المیاحۃ الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک جائز امور میں مقبوض ترین چیز طلاق ہے۔ اگرچہ طلاق کو فسخ نہیں کیا گیا، مگر اشد ضرورت کے وقت یہ حق استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت ہی بری چیز ہے، مقبوض ترین چیز ہے اللہ کی نزدیک طلاق۔ اب ظاہر ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس میں نبھا نہ سکے، وہ لوگ بن نہ سکے ایک دوسرے سے، دینی یا معاشرتی لحاظ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہو، تو پھر آزادی کا راستہ بھی موجود ہے، پھر طلاق دے دی جائے۔ تاہم طلاق کی معاملہ میں بعض پابندیاں عائد کی۔ طلاق دیتے وقت مناسب اور موزوں وقت کا لحاظ ضروری ہے۔ طلاق دیتے وقت مناسب وقت اور موزوں وقت بہت ہی ضروری ہے۔ طلاق کی تعداد کا تعین بھی کر دیا گیا ہے کہ بھائی 1 طلاق ہے، 2 طلاق ہے، 3 طلاق ہے، یہ تعین کر دیا گیا۔ 1 طلاق اور 2 طلاق، اس میں طلاق کے اندر ایک صحیح طلاق ہے اور ایک سنت طلاق ہے اور ایک بدعت ہے، 3 قسم کی۔ اگر طلاق دے دی جائے تو نکاح ثانی سے پہلے عدت کے لیے مقررہ عدت گزارنا بھی بہت ضروری قرار دیا گیا۔ طلاق اگر دے دیا تو عدت کا گزارنا، انسان جب انتقال ہو تو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے عدت عورت کے لیے۔ اگر عورت کو طلاق دے دے تو 3 حیض تک وہ عدت پوری کرے، اس سے پہلے نکاح نہ کرے۔ مرد زن کے لیے نکاح کا تعلق ایک عظیم تعلق ہے، جس کا حق عدت کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نسب وغیرہ میں کوئی اشتباہ واقع نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر عورت حاملہ ہو تو نکاح ثانی سے پہلے پیدا ہونے والی بچے کی نسل کا تعین ہونا ضروری ہے کہ وہ کس خاندان سے پیدا ہوا۔ اسی وجہ سے یہ عدت کی بہت ضروری ہے، اور دیکھی جاتی ہے کہ یہ عورت حاملہ ہے یعنی 3 حیض تک اس کی ابتدا کرنا، اس مقصد کی عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیا گیا تاکہ تعین ہو سکے کہ بھائی کس نسل کا بچہ ہے۔ اچھا، بچہ حمل میں اگر ہو۔ اب آئیے، خلا اور طلاق بالمال۔ عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار کو نہیں، مگر وہ اپنے مقامی عدالت میں جا کے خلا لے سکتی ہے۔ اس کو بھی بالکل ہی پسند نہیں، وہ اس کو طلاق بھی نہیں دیتی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا چلتے ہیں اور گھر میں قسم بقسم کی تنازع کھڑے ہیں، کوئی صورت نہیں بن رہی۔ اب کوڈ والے بھی نہیں، اگر اس پہلے مہینہ کو طلاق خلا دے دی، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، عدت ہے اس کی بھی۔ طلاق اس کے لیے بھی پہلے بھائی کوڈ دیکھتے ہیں، پہلے مہینے کو سمری بیچتے ہیں، دوسرے مہینے کو سمری بیچتے ہیں، تیسرے مہینے کو سمری بیچتے ہیں، پھر دونوں میں آپس میں موقع دیتے ہیں کہ دیکھو کہ تم دونوں آپس میں سلجھا سکتے ہو تو سلجھا لو، نہیں تو بڑے بیٹھ کر سلجھا سکتے تو اس کو سلجھا لیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ بھائی آج کل تو کورٹ کیا کرتے ہیں بتائیں آپ کو، تقریباً جو ہے پیشکار سمری کو دبا کے رکھ دیتے ہیں، نوٹس دوسرے مہینہ کا بھی دبا کے رکھ دیتے ہیں، تیسرے مہینہ کی جج فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کا فرماتے ہیں کہ کورٹ کی کھلا نہیں ہے۔ اپنے علاقہ کے مفتیان کرام، بڑے مفتیان کرام کے پاس جا کے مدارس میں جا کر بھی کھلا کی طریقہ کار حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں خلا اور طلاق بالمال، کہ اللہ نے طلاق کا تعلق مرد کے ساتھ رکھا ہے اور عورت کو خلا کا حق دیا ہے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں موجود ہے کہ ایک خلا ہے اور ایک طلاق بالمال ہے، ایک خلا ہے اور ایک طلاق بالمال ہے۔
اگر زوجین کے درمیان تنازع شدت اختیار کر جائے، میاں بیوی کے درمیان تنازع شدت اختیار کر جائے، وہ سخت لڑائیاں ہو رہے ہو دونوں میں، اور مرد طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو، بولے میں تیرے کو طلاق نہیں دوں گا، ترسا ترسا تو ماروں گا، طلاق نہیں دوں گا۔ اب میرے دوستوں، جبکہ عورت اس سے خلاصی چاہتی ہے کہ کسی بھی صورت سے اس سے خلاصی ہو جائے، کیونکہ بڑی ظالم آدمی ہے، نمک کے اوپر بھی مار پٹائی، باتوں کے اوپر بھی مار پٹائی، ہر چیز میں تنقید، ہر چیز میں تنگ کرنا، پریشان کرنا، عورت کو ہمیں لونڈی بنا کے رکھنا، اور عورت کو اپنے جو ہے میرے دوستوں ملازمہ بنا کے رکھنا کہ جو وہ کہے وہ بات سن لے، وہ اس کی بھی تو اختیار ہے، اس کی بھی تو حق ہے۔ عورتوں کے حقوق کو اگر دیکھی جائے میرے دوستوں، ایک عورت اپنے بچوں کو دودھ پلایا، اور اگر وہ کہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی، مجھے دودھ کی رقم دے رہے ہیں اس کو معاوضہ ادا کرو، مرد کو اس کی معاوضہ ادا کرنا پڑے گی۔ باہر کا دودھ پلا لو، اپنے بچوں کو دودھ کے انتظام خود کرو، اس کی رقم کے انتظام خود کرو، اس کا بھی کیا اختیار ہے؟ یہ تمہارے ماسی ہے کیا؟ اس کی حق نہیں ہے کیا؟ اب تم نے اٹھا لیا، ہر وقت مار پٹائی کٹائی شروع کر دی، اب وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ تو اس صورت میں اس بات کے اوپر اگر کہ ٹھیک ہے بھائی، مجھ سے جو حق مہر تو نے دیا، 1 تولہ سونا دے دیا، 2 تولہ سونا دے دیا، روپے سونا 3 لاکھ میں 3 لاکھ سے اوپر پہنچ گئے، اس کو 3 لاکھ روپے دے کر اپنے جان چھڑا دی، اس کو طلاق بل مال کہتے ہیں۔ اب یا پھر طلاق وہ چاہ رہی ہے کہ طلاق دے دے، اب خلا لینا چاہے اور عدالت مجاز کی طرف رجوع کر کے اپنا معاملہ پیش کر سکتی ہے، اور عدالت فریقین کی دلائل سننے کے بعد اگر مناسب سمجھے تو میاں بیوی میں تفریق یا علیحدگی کرا سکتی ہے عدالت۔ ایسی صورت میں مرد کی طرف سے طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، خلا لینے کے لیے کورٹ میں پہنچ جائے۔ اب بات یہ بھی ہے میرے دوستوں، آج کل تو عدالت میں وکیل اللہ معاف فرمائے منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اب خلا بھی ہو، وہ بیچاری عورت غریب ہو یا کچھ بھی ہو نہ، اور وہ کورٹ میں جاتے ہیں، وکیل آج کل جاتے پہلے 50,000 روپے مانگ کے بیٹھتے ہیں۔ بہتر یہ ہے اپنا مقامی دینی مدارس بڑے مفتیان اکرام کے پاس چلے جائیں، مفتیان اکرام اس کی فیصلہ کر لے، لیکن اس کی باوجود بھی میرے دوستوں کوئی راستہ ایسے نہ ہو تو عدالت میں جائیں، خلا کے لیے درخواست دیں، پھر جج جو چاہیں گے وہی کر سکتے ہیں۔ عورت حق مہر واپس کر سکتی ہے خلا کی صورت میں۔ دیکھیں البتہ اس صورت مرد سے طلاق کی بھی ضرورت، البتہ اگر فریقین رضامند ہوں تو عورت کچھ مال دے کر بھی مرد کو خلا پر راضی کر سکتی ہے کہ تم خلا لے لو۔ خلا لے لی، عورت خلا لینا چاہتی ہے، اب کیا ہے ان کے مال ہے، کچھ دیے ہیں اس کو، تو بولے ٹھیک ہے میرے مال واپس کر، تو بولے ٹھیک ہے اپنا مال لے لے بھائی، مجھے تو خلا چاہیے، یہ اس کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے عورت حق مہر واپس کر سکتی ہے، اگرچہ اس سے زیادہ مال طلب کرنے پر خاوند گنہگار ہوگا۔ اگر بولے نہیں اسی صورت میں نہیں کہ بھائی اتنا لاکھ روپے دینے پڑیں گے تو یہ گنہگار ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ عورت اور مرد کی رضامندی سے کچھ مزید مال بھی ادا کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کی رضامندی سے۔ خلا کے بعد عورت عدت گزار کر نکاح ثانی کر سکتی ہے، جیسے جیسے طلاق کی عدت ہوتی ہے اسے خلا کی عدت ہے، وہ عدت پوری کرے، عدت پوری کرنے کے بعد دوسرے نکاح کر سکتی ہے۔ وہ دوسری صورت طلاق بالمال، اس کا مطلب یہ کہ اگر بیوی طلاق لینا چاہے تو مرد کسی مال کا مطالبہ کر سکتا ہے جس کی عوض وہ طلاق دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اگر بیوی مطلوبہ مال دے کر
اپنے آپ کو خلاصی کرانے پر تیار ہو تو اس مال کی بدلے میں خاوند اپنی بیوی کو باقاعدہ طلاق دے دے گا. بھائی تو نے مال لے لیا، لے کر آپ طلاق دے دے، یہ طلاق بالمال ہے. اس کے بعد عورت عدت پوری کر کے نکاح ثانی کرنے کی مجاز ہوگی. اب طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بھائی طلاق کس وقت دینا چاہیے؟ طلاق دینے کا احسن طریقہ کیا ہے بھائی؟ کہ خاوند اپنے بیوی کو ایسے طور میں ایک طلاق دے جس میں وہ مباشرت نہ کی ہو، اپنے میاں بیوی نے آپس میں ملاقات نہ کی ہو. اس سے طلاق کا مقصد پورا ہو جائے گا، یعنی 3 حیض گزرنے پر عدت پوری ہو جائے گی اور عورت نکاح ثانی کے لیے آزاد ہوگی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طلاق دینے کے بعد میاں بیوی کو سوچنے کی سمجھنے کے لیے کم بیش 3 ماہ کا وقت بھی مل جائیں گے کہ بھائی دوبارہ ان کی زوجیت میں آنا چاہتی ہے، وہ دوبارہ ان سے اپنے پہلے شوہر سے نکاح بھی کر سکتی. اگر اس دوران میں فریقین کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو مرد رجوع بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے دوبارہ نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اور اگر 3 حیض گزر جائے تو پھر بھی مرد زن باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، یا عورت دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے. اس صورت میں جبکہ ایک طلاق رجی دی گئی ہو، ایک طلاق دیا ڈرانے دھمکانے کے لیے، تو اس صورت میں دونوں رجوع کر لی. رجوع کرنے کے طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، مفتیان اکرام سے معلوم کر لیں، ہمارے یوٹیوب میں بات ہے، بچے سنیں گے دیکھیں گے. پیار کرنا یہی سمجھ لیں، کسی بھی اپنا پیار کی نگاہ چننا جو بھی ہو، یہ رجوع کا طریقہ کار اختیار ہو جاتے ہیں. لیکن آج کل مولوی تو کھول کے بول دیتا ہے، وہ مجھے شرم سی محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. یوٹیوب میں دنیا والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھتے ہیں، تو کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں نہ جو علماء سے خصوصی جا کے معلوم کی جائے، علماء کرام سے، اپنا مسجد کے مولوی صاحب سے خصوصی طور پر جا کے معلوم کی جائے. بالکل ننگی بات کو ننگی نہ کی جائے. جو ننگی ہونے سے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ چھوٹے معصوم بچے خراب ہو جاتے ہیں. یہ بیاہی والی بات ہے. بے شک مسئلہ ہے بھائی. اب طالب علم پڑھ رہا ہے، عورت پڑھ رہی ہے، عورت کو پڑھائے، یہ بھی طریقہ کار ہے. اب مرد حضرات اگر پڑھائے میرے دوستوں تو وہ بھی دیکھیں کہ بھائی ایسے مسئلہ مسائل جو عورت غیر محرم کے سامنے نہ پڑھائے، وہ اپنے عورتوں سے سیکھ لے. یہ بات خیال کرنا، یہ دارالعلوم دیوبند میں فتویٰ ہے، لیکن آج کل یہ دیکھ بھی نہیں ہے بھائی، بس یہ جاری و ساری ہے. تو لہذا میرے دوستوں طلاق کا دوسرا صحیح طریقہ سنت ہے. اگر کسی شخص نے ہاتھ میں فیصلہ کیا کہ عورت کو کسی صورت میں بھی نہیں رکھنا چاہتا ہے تو ایک سے زیادہ طلاقیں دینے پر بھی بزید ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طور میں ایک طلاق دے، 2 سے طہر میں 2 سے طلاق دے، 3 سے طہر میں 3 طلاق دے. اگر ایک طلاق دے دی ایک طہر میں، 2 طلاق دینے سے پہلے وہ دونوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع تو مل جائے گا. اگر دونوں کی یہ نیت ہو کہ بھائی طلاق بائنا، کہ بھائی مجھے چھوڑنا مقصد ہے، تو ایک طلاق دے دیں. اب ایک طلاق دینے کے بعد طلاق بائنا دے دی، وہ عدت پوری کرنے کے بعد اگر وہ چاہے دوبارہ اس سے شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں. وہ اگر چاہے تو وہ دوسرے سے بھی شادی کر سکتے ہیں، دوسرا نکاح ثانی وہ کر سکتی ہے. بس یہاں پر آج میرے دوستوں باتیں توجہ سے سننے کی بات ہے. خبردار الٹا سیدھا اب یوٹیوب میں بیان ہے کہ ادھر سے کاٹ دی ادھر سے کاٹ دی، بیچ میں سے توڑ دیا کہ بھائی قاری حبیب اللہ مولانا حبیب اللہ صاحب نے ایسے کہہ دیا. خبردار احتیاط سے آپ لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بڑی احتیاط والی مسئلہ مسائل بڑی احتیاط سے ہوتی. بعض وقت میں کتنے بڑے بڑے علماء حضرات کی بھائی لوگ دجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کے اندر، میڈیا کے اندر، کہتے کچھ ہے بیان کچھ کر رہے ہوتی ہیں، بیچ میں سے تھوڑی سی لیتے آگے کا کاٹ دیا پیچھے کا کاٹ دیا، بس اس بات کو آگے چھوڑ دیتے ہیں. تو چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں. دیکھو بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ یوٹیوب میں ایسے کچھ چیزیں آتے ہیں جو بچوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. نوجوانوں کو جو غائب شخص ہوتا ہے وہ نہ دیکھو. جو پڑھنے والے طلباء ہے، طالبات ہے،
وہ جا کے اپنے مدرسوں میں سیکھ لے بھائی. اور جن کو کوئی ایسی باتیں معلوم کرنا ہو اپنے محلہ کی امام صاحب سے خاموشی سے جا کے معلوم کر لیں. کیا بھائی پورے ننگے کر دی سب کچھ یوٹیوب کے اندر. جو چیز گہرائی والی چیز ہے ایسے چیزوں کو یوٹیوب پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.